السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے پاس کچھ واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال آئے تھے، ہم پہلے ان کے جواب دے دیں۔ ایک بھائی نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ بدعت کا معنی کیا ہے اور بدعت کسے کہتے ہیں، تو میں اپنے ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدعت اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے معاملات میں کسی کام کو لائے، یعنی کہ وہ کام ایسا رائج کرے، شروع کرے کہ جس سے قرآن کی مخالفت بھی ہو، حدیث کی مخالفت بھی ہو، یا یوں کہہ لے کہ جیسے کہ وہ بات قرآن سے بھی ٹکرائے اور حدیث سے بھی ٹکرائے اور سنت کو مٹانے والی ہو، تو اس کو بدعتی کہا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی نے یہ بڑا پیارا سوال پوچھا تھا، یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت کیا پیروں میں کالے رنگ کا جوتا یا چپل پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میرے بھائی، چپل جو ہے جوتا پیر میں ہی پہنا جاتا ہے۔ بہرحال جوتا کالا ہو یا پیلا ہو یا نیلا ہو یا گورا ہو، بہرحال کوئی سا بھی چپل منع نہیں ہے، چاہے آپ جوتا پہنیں، چاہے آپ کالا پہنیں، چاہے آپ چپل پہنیں، ہر رنگ کا جائز ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہننا یہ غم کو بڑھاتا ہے، یعنی ٹینشن کو لاتا ہے، فکر کو بڑھاتا ہے۔ اور روح البیان کے اندر حضرت مولا علی کی ایک روایت موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنے پیروں کے اندر پیلی چیز کو پہنا کرو، پیلے چپل کو، پیلے جوتے کو پہنا کرو کہ اس سے جو ہے تمہاری عقل بھی تیز ہوگی اور تمہارے دماغ کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ ایک ہماری بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم قرآن خوانی میں کئی جاتے ہیں، کئی ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو ان عورتوں میں کئی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خوانی کے اندر زور زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں، یعنی کہ وہ زور زور سے قرآن شریف پڑھتی ہیں، تو ان کا پڑھنا یہ کیا ہوگا؟ ہم آہستہ پڑھتے ہیں، وہ کچھ عورتیں زور سے پڑھتی ہیں، تو ایسا کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے مجمع کے اندر تیجے وغیرہ میں یا اور کہیں بھی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، چند لوگ یا چند عورتیں اکٹھی ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بڑی زور زور سے جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ ہماری بہن یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایسا پڑھنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے میری بہن، قرآن شریف چاہے آپ قرآن خوانی میں پڑھیں یا کہیں مجمع میں اکٹھے ہو کر کے پڑھیں، بہرحال قرآن شریف کو زور سے تلاوت کرنا، جہاں کچھ لوگ اور بھی ہوں موجود اور وہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں، تو ایسا پڑھنا بالکل منع ہوتا ہے۔ ایسا پڑھنا ہمارے بعض فقہاء کرام نے اس کو حرام لکھا ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اتنی زور سے قرآن شریف پڑھیں کہ اپنے کان سن سکیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ ہماری بہنیں پارا پکڑ لیتی ہیں اور وہ جو ہے بس دل دل میں پڑھتی ہیں، ہمارے بھائی دل دل میں پڑھتے ہیں، حالانکہ انہیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، انہیں دیکھنے کا اور چھونے کا قرآن شریف کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اتنی زور سے قرآن شریف کی تلاوت ہو جہاں مجمع موجود ہو کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ کون سے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے غوث اعظم کے آنے کی بشارت دی تھی، یعنی کہ سرکار غوث اعظم کے پیدائش کے ہونے کی، پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ تو میرے بھائی، ویسے تو کتابوں کے اندر بہت سارے ولیوں کا ایسا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سرکار پیران پیر دستگیر روشن ضمیر بڑے پیر صاحب یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک آنے کی بشارتیں سنائی تھیں، لیکن تم نے آپ نے ایک نام بوجھا ہے تو میں آپ حضرات کو ایک نام بتائے دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی آپ کو آنے کی بشارت دی تھی، آپ کے آنے کی بشارت دی تھی حضرت جنید بغدادی نے۔
یہ حضرت جنید بغدادی سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر سے پہلے کے ولی ہیں، اور انہوں نے سرکار غوث اعظم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مقتدی سجدے میں اتنی دیر میں جائے کہ امام اپنا سر اٹھا لے، یعنی کہ بعض سستی کی بنا پر کہہ لیں یا اور کوئی وجہ سے کہہ لیں، یا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انداز ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے وہ جو ہے سجدے کے اندر جاتے ہیں، تب تک امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، بعد میں مقتدی پہنچے، بعد میں وہ شخص پہنچے، تو ان کی نماز کا کیا حکم شرع ہوگا؟ لہذا میرے بھائی ان کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر کرنا، یہ اتنی دیر سے جانا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے گیٹ تک یعنی گھر کے دروازے تک آنا چاہیے، اور پکے مکان ہو تو آنا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پکے مکان ہو تو گیٹ تک آنا چاہیے، اور ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچے مکان ہو تو گیٹ تک مہمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس میں کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو میں بتا دوں میرے بھائی، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا مکان چاہے سونے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، چاہے آپ کا مکان کچا ہو یا پکا ہو، بہرحال مہمان کو گیٹ تک چھوڑنے آنا یہ آقا کی سنت کریمہ ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ایک ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ہم مہندی لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں میری بہن، آپ جو ہے ناپاکی کی حالت میں بھی مہندی لگا سکتی ہے۔ پاکی ناپاکی کے معاملے میں مہندی کا کوئی رول نہیں ہے، مہندی لہٰذا لگا سکتی ہیں۔ ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نماز میں پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی وہی سورت ہم نے جو ہے دوسری رکعت کے اندر بھی پڑھی تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ یعنی فرض نماز کے اندر جو ہم نے سورت پہلی رکعت میں پڑھی اور وہی سورت ہم نے جو ہے دوسری رکعت میں پڑھ دی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے نماز تو اس میں ہو جائے گی، لیکن جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے تکرار کرنا فرض کے اندر یہ شریعت کو ناپسند ہے، لہذا اس میں نماز ہو جاتی ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی کہ شریعت کو پسند نہیں ہوتا۔ بہرحال نماز اس میں ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کریں کہ آپ جو ہے کوشش کرتے رہیں، یعنی کہ اگر کوئی اور صورت یاد نہیں ہے تو کوشش کرتے رہیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی کے صورت یاد ہیں پھر بھی وہ بار بار ایک ہی صورت کی تکرار کر رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے مکروہ نماز ہوتی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، شریعت کو ناپسند ہے۔ اگر کوئی اور صورت یاد نہیں ہے، قل واللہ شریف ہی کی صورت یاد ہے اور اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب یاد بھی نہیں ہوتی، ذہن کام بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس صورت میں مکروہ بھی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تھے ہمارے سوال و جواب آج کے، اور جو بھی ہمارے واٹس ایپ آن کر کے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اگر سوال و جواب پوچھنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ کلک کر دیں اور اس کو آپ سیو کر لیں، اور واٹس ایپ پہ جا کر کے اس پہ جو ہے اچھے طریقے سے رائٹنگ کے ساتھ میں، اچھے ادائیگی کے ساتھ میں مسئلے کو پورا تفصیل کے ساتھ میں لکھیں، اور انشاءاللہ تسلی بخش قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے مسئلے کا جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو زندگی کے معاملات ہیں، جو آپ کے جو ہے مسائل ہیں روزمرہ کے، ان کا حل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔